حدیث نمبر 31۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، واصل، احدب مغرور کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ میں ملاقات کی اور ان کے جسم پر جس قسم کا تہبند اور چادر تھا، اسی قسم کی چادر اور تہبند ان کے غلام کے جسم پر تھا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص کو جو میرا غلام تھا گالی دی، یعنی اس کو ماں سے غیرت دلائی تھی۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے اسے اس کی ماں کی غیرت دلائی ہے؟ تم ایسے آدمی ہو کہ ابھی تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، ان کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے۔ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اور دیکھو اپنے غلاموں سے اس کام کا نہ کہو جو ان پر شاق ہو، اور اگر ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ حدیث نمبر 32۔ ابو الولید، شعبہ، بشر، محمد، شعبہ، سلیمان، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہت گھبرائے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ بزرگ و برتر نے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بے شک یقیناً شرک بڑا ظلم ہے، نازل فرمایا۔ حدیث نمبر 33۔ سلیمان ابو الربیع، اسماعیل ابن جعفر، نافع بن مالک ابن ابی عامر، ابو سہیل، مالک بن ابی عامر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 پہچانیں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 34۔ قبیصہ بن عقبہ، سفیان اعمش، عبید اللہ بن مرہ، مسروق، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقتے کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب لڑے تو بےہودگی کرے۔ حدیث نمبر 35۔ ابو الیمان، شعیب، ابو الزناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 36۔ حرمی بن حفص، عبد الواحد، عمارہ، ابو زرعہ بن عمر بن جریر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے
اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو، اس امر کا ذمہ دار ہو گیا ہے کہ یا تو میں اس سے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حدیث نمبر 37۔ اسماعیل، مالک بن شہاب، حمید بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 38۔ محمد بن سلام، محمد بن فضیل، یحییٰ بن سعید، ابو مسلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر روزے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 39۔ عبدالسلام بن مطہر، عمر بن علی، محین بن محمد غفاری، سعید بن ابی سعید مغبری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا، بس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو۔ حدیث نمبر 40۔ عمر بن خالد، زہیر، ابو اسحاق، برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نونہال میں جو انصار تھے ان کے ہاں اترے، اور آپ نے مدینے کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں تھے، ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے لوگوں پر اس کا گزر ہوا اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے، مگر جب آپ نے اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا۔ زہیر جو اس حدیث کے ایک راوی ہے کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے اس حدیث میں یہ نقل کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ نازل فرمائی۔